نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے. اللہ نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے، ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. اس ایمان کی قدر و قیمت ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا سے باہر سب کو ملا کر بھی ایک ایمان والے کے برابر نہیں ہو سکتی. جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے، اس دنیا کے نظام کو برقرار رکھیں گے. کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے، ساری دنیا کو ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے، تب بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا. جیسے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابیات ایمان لے آئے. ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ صحابہ جیسے ایمان لاؤ. صحابہ کا ایمان اتنا پختہ ایمان، صحابہ کا ایمان اتنا پختہ ایمان، دنیا کی دولت، دنیا کی بادشاہت، دنیا کے ساز و سامان کی طرف ان کی کبھی نظر نہیں ہوتی. وہ دنیا سے متاثر نہیں ہوتے، وہ اللہ کی شان سے متاثر ہوتے، اللہ کے نام سے متاثر ہوتے، نبی کی محبت سے، نبی کی عظمت سے متاثر ہوتے، نبی کی سنتوں سے متاثر ہوتے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ایسی مثال بیان فرمائی جیسے کہ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر ایک دل کو رکھا ہے. اس دل سے سارے جسم کے اعضاء، سارے جسم کے پارٹس کو خون کی سپلائی، خون کی روانگی ہوتی ہے. اس دل سے نکلنے والا خون دماغ تک پہنچتا ہے، اس دل سے نکلنے والا خون آنکھوں کے دیدوں تک پہنچتا ہے، دل سے نکلنے والا خون اس کے پروں تک پہنچتا ہے، دل سے نکلنے والا خون اس کے کان کے پردوں تک پہنچتا ہے، اس دل سے نکلنے والا خون اس کے انگلیوں تک پہنچتا ہے، اس دل سے نکلنے والا خون اس کے گھٹنے اور پیر کے پوروں تک پہنچتا ہے، پیر کے انگلیوں تک، انگلیوں کے پوروں تک پہنچتا ہے. اس لیے جب شوگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو انگلی کے اندر ایک پن مار کر یا کہیں ہاتھ کی کلائی سے سوئی کی سرنج کے ذریعے سے خون نکال کر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس دل کے ذریعے سے اللہ نے پورے جسم کے اندر جال بچھا دیا. جہاں پہ خون کی روانگی نہیں ہوگی وہ حصہ کالا ہو جائے گا، وہ حصہ ناکارہ ہو جائے گا، وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی شاخیں 70 سے زائد ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ
زبان و دل سے اس بات کے اقرار اور اعتراف کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے کم درجے کی شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان میں 70 سے زائد شاخوں میں ایک اللہ کو ماننا، زبان و دل سے قرار کرنا، زبان و دل سے قرار کرنا، تو گویا اسلام پر کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو اسلام پہ چلنا، ایمان کے ساتھ چلنا ہے، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی صورت اس طریقے پر جس طرح خون سے دل کی رگوں سے خون نکلنے والا جسم کے سارے اعضاء میں سپلائی کرتے ہوئے جسم کو صحیح سلامت رکھ دیتا ہے، اس دل کے خون کے ذریعے سے انسان کا دماغ صحیح ہوتا ہے۔ اسی لیے اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، بہت پرانی تحقیق بھی ہیں اور جدید نئی تحقیق بھی ہے کہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے، اس سجدے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے مائنڈ کو فلٹر کرتے ہیں، خون کے رگوں کے کچرے کو دور کر دیتے ہیں، خون کی روانگی کو ایک دم صاف کر دیتے ہیں۔ واکنگ کرنے والے واکنگ کرتے ہیں، جاگنگ کرنے والے جاگنگ کرتے ہیں، جمپنگ کرنے والے جمپنگ کرتے ہیں، رننگ کرنے والے رننگ کرتے رہتے ہیں، کبھی سر کو نیچے کیا، پیر کو اوپر کیا، کبھی جھکاؤ اختیار کیا، کبھی لمبا لیٹ گئے۔ قربان جاؤں اس اسلام پر، قربان جاؤں نبی کی شریعت پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 رکعت نماز کا طریقہ دے کر جسم کے 360 اعضاء اور جسم کے اندر جتنے بھی پنپنے والے جتنے بھی رگیں ہیں، سارے رگوں میں خون کی روانگی، ان 360 جوڑوں کی حرکت اللہ نے 2 رکعت نماز میں رکھی ہے۔ اطباء فرماتے جب انسان سجدے میں جاتا ہے، پہلا سجدہ ہم خود غور کرتے ہیں، پہلے سجدے میں گئے نماز میں تو سر بھاری معلوم ہوتا ہے، دوسرے مرتبہ سجدہ کیا تو سکون معلوم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خون کا فوارہ جو ہوتا ہے، خون اوپر کی طرف دماغ کی طرف اڑتا ہے اور اونچائی کی طرف زیادہ نہیں جاتا، لیکن جب انسان جھک جاتا ہے تو پھر اس کی روانگی خون کی ایک پریشر کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے، ایک ہے ہائی جمپ، ایک ہے لانگ جمپ، تو گیا جب پہلا سجدہ کرتا ہے انسان تو سر بھاری معلوم ہوتا ہے، خون اپنی جگہ لیتا ہے تیزی کے ساتھ، اس کے بعد جب دوسرا سجدہ کرتا ہے اتنا سکون معلوم ہوتا ہے جس طرح گھر کی صفائی کرنے کے بعد سکون معلوم ہوتا ہے بیٹھنے، لیٹنے، کھانے پینے، آرام کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ نے اس سجدے کے اندر یہ برکت رکھی ہے۔ تو گویا دل ایک مرکز ہے، گویا دل ایک مرکز ہے، اسی لیے اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دل و زبان، زبان و دل سے اس بات کے قرار کرنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ پلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ کھلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماری دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پریشانی حل کرنے والا نہیں۔ ہر چیز، ہر خزانے قدرت اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس آئے گا اللہ اس کی دولتوں سے نوازیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے، صحت سے نوازیں گے، ایمان کی دولت سے نواز دیا تو ساری نعمتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ جب اللہ کو اپنا لیا، امام ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے جب جنگل میں جاتے ہیں، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اور پانی پینے کے لیے تلاش کرتے ہیں، کنواں نظر آتا ہے، نظر اٹھا کر دیکھا اس میں تو پانی نیچے کی سطح پر ہے، دل میں ارادہ ہوا کاش میں رسی اور ڈول گھر سے لا لیتا تو پانی آسانی سے پی لیتا۔ وہیں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، کوئی آئے گا جائے گا، میں اس کی مدد سے پانی نکالوں گا اور پیوں گا۔ کچھ ہی دیر کے اندر ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی اور کنویں میں جھانک کر دیکھا تو پانی بالکل نیچے ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، اس کے بعد پھر نیچے
نیچے دیکھا تو پانی کے چشمے ابلتے ہوئے اوپر آئے، وہ سیر ہو کر پی کر چلے گئے۔ میں جب قریب آیا تو پانی واپس نیچے کی سطح پر چلا گیا۔ اللہ والوں کی بھی بڑی شان ہوتی ہے، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، تو نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، نماز کے لیے پیدا کیا، اطاعت کے لیے پیدا کیا، اے اللہ مگر تو نے ہرنی کو ادنا مخلوق کو پانی کی نعمت سے مالا مال کیا، پانی سے اس کا پیٹ بھرا دیا، اس کی پیاس بجھا دی، لیکن مجھے پانی سے محروم کر دیا۔ غیب سے صدا آتی ہے، اے ابراہیم تیرا ایمان رسی اور ڈول پہ تھا، اس ہرنی کا یقین آسمان والے پہ تھا۔ فوراً ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے ولی، شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، معافی طلبی مانگتے ہیں کہ ایمان کی دولت جس کو ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اس کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ایمان اپنے دل سے اسلام قبول کر لیا اور اس کے جوارے، اس کے جسم کے اعضاء سے وہ ایمان جھلکے، جسم کے اعضاء سے ایمان جھلکے۔ مرکز تو دل ہے، دل سے ہم نے مان لیا، زبان سے قرار کر لیا، پہلے دل سے ماننا۔ بعض گونگے بھی ہوتے ہیں جن کو زبان سے کچھ کہنا نہیں آتا، اس لیے شرط پہلے دل کو رکھا ہے۔ دل میں ایمان اگر آ جائے گا، دل میں اگر ایمان کی محبت آ جائے گی، صحابہ جیسے ایمان کی محبت آ جائے گی، محبت ایسی پیدا ہو کہ نبی کے ایک اشارے پر صحابہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں، نبی کے ایک فرمان پر صحابہ نچھاور کرنے کو تیار ہیں، ایک ایک بات پر قربان ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، سب جو کچھ ہوتا ہے وہ ایمان کی محنتوں سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی محنتوں سے نہیں ہوتا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنی خوشی میں، جو بادشاہوں کا بڑا معمول یہ تھا، یہ جب کوئی خوش ہوتے، جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو انعامات وغیرہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی جب بادشاہ خوش ہوتے، زمینیں ان کو دے دیا کرتے، فلاں چیزیں ان کو دے دیا کرتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ جس کو جو چیز پسند ہے اس پہ وہ ہاتھ رکھ لے۔ کوئی ہاتھی پہ ہاتھ رکھا، کوئی گھوڑے پہ ہاتھ رکھا، کوئی سونے پہ، کوئی چاندی پہ، کوئی ہیرے پہ، کوئی فلاں پہ، کوئی فلاں پہ، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی چیز اس کو ملے گی جس پہ وہ ہاتھ رکھے گا۔ دوسرے کو اس پہ بھی چوائس نہیں ہے کہ جو ہاتھی پہ ہاتھ رکھا اس کی ہاتھی گھوڑا نہیں ہو سکتا، جو گھوڑے پہ ہاتھ رکھا گھوڑا اس کی ہاتھی نہیں ہو سکتی۔ سب اپنے اپنے من پسندیدہ چیزوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ ایک عورت آئی اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھی، سارا دربار حیران پریشان، لوگ بھی حیران پریشان، بھئی کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں نے سب چیزوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کہا، جس کو جو پسند ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ عورت نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہے اگر میں سونے پہ ہاتھ رکھتی تو چاندی میری نہیں ہو سکتی، چاندی پہ ہاتھ رکھتی تو ہیرا میرا نہیں ہو سکتا، سونا میرا نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا ان سب کے مالک کون ہیں، ان سب کے مالک کون ہیں، ان سب کا بادشاہ کون ہے؟ تو دیکھا کہ میں آپ بادشاہ ہیں، اگر آپ میرے ہو جائیں تو ساری دولت میری، جب چاہے سونا پہنوں، جب چاہے چاندی پہنوں، جب چاہے ہیرے پہنوں، جب چاہے اونٹ پہ سوار کروں، جب چاہے گھوڑے پہ سوار کروں، جب چاہے ہاتھی پہ سواری اختیار کرو، جس پہ چاہے میں سواری اختیار کر سکتی ہوں۔ اسی طریقے سے بزرگ اکابر علماء فرماتے ہیں جب اللہ کو ہم اپنا لیں گے، ایمان کی محبت جب دل میں بھر جائے گی، پھر جب اللہ ہمارا ہو جائے گا ساری دنیا ہماری ہو جائے گی، کاروبار، یہ معاملات، یہ سب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ دنیا کو ہمارے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیں گے۔ کیا صحابہ کے پاس دنیا دوڑ کے نہیں آتی تھی؟ لوگ بڑے بڑے صحابہ کے پاس دوڑ کے آیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ صحابہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک شاعر نے اس طرح کہا، یا الہی آج تو صدیق سا کوئی ایماں پیدا کر، یا الہی آج تو کوئی صدیق سا ایماں پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی بہادر انسان پیدا کر، یا الہی آج تو عمر فاروق سا کوئی بہادر انسان پیدا کر، جہاں گم حیا ہو یعنی شرم، جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آپ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر،
دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ گویا قرآن میں اللہ نے حکم یہ دیا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، اور نبی نے پیغام دیا زبان و دل و زبان سے اسلام قبول کرو، ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد اس کے ایمان کی حلاوت، ایمان کا لطف جو ہے اس کے جسم کے اعضاء سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اور جب ایمان دل میں آ جاتا ہے ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان دل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاص دولت جو اللہ نے امت کے لیے رکھا ہے، مال و دولت کو ہم مال کی شکل میں دیکھتے ہیں، گھر کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن اصل جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اصل وہ جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اس ایمان میں ہم پختہ ہو جاتے ہیں، ایمان میں ہم مکمل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ہر چیز کی قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ مال کی قربانی آسان، وقت کی قربانی آسان، جان کی قربانی آسان، تقاضوں کی قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے بھائی اگر ایمان کی محبت میں اگر نہ ہوتے تو پھر 2 دن کا وقت 3 دن کا وقت لے کر نہ نکلتے۔ یہی ایمان کی محبت ہے جن کو نکلنا آسان کر دیا۔ آؤ ہم سب مل کر ایمان کی محبت کا تقاضا مکمل کرنے کے لیے یکجٹ ہو کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے، صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنے کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔